لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، جمعہ کا دن ہمارے لیے بہت مبارک دن ہے. یہ سارے دنوں کا سردار ہے. جمعہ کے دن کے اعمال کی قیمت اللہ کے نزدیک بڑھ جاتی ہے. جمعہ کے دن درود شریف پڑھیں گے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے. جمعہ کے دن کے لیے خاص کچھ اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں. ایک عمل بہت آسان ہے اور ثواب اس کا بہت زیادہ ہے، اور وہ سب کے لیے آسان ہے. کمزور ہو، معذور ہو، جاہل ہو، دیہات کا ہو، شہر کا ہو، کہیں کا بھی ہو، بہت آسان عمل ہے کہ جمعہ کے دن اور دنوں کی بنسبت جلدی اٹھ جائے. جمعہ کے دن غسل کر لیں اور دنوں مقابلے میں جمعہ کے دن مسجد جلدی آ جائے. جمعہ کے دن مسجد پیدل آئے. جمعہ کے دن جب مسجد میں آئے تو امام کے قریب سے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے اور کوئی لغو کام نہ کرے. لغو کام کا مطلب کیسا ہے؟ بیٹھے بیٹھے انگلی پھوڑ رہے ہیں یا چٹائی کو ریت رہے ہیں یا اور کوئی عمل بار بار پینترا بدل رہے ہیں. اطمینان سکون سے رہے، خطبہ کی دھیان سے سنیں. تو یہ 5-6 عمل ہیں. جو شخص اس کی پابندی کرے گا اس کو ہر قدم پر، اپنے گھر سے وہ مسجد میں آیا ہے تو ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا، 1 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ بہت بڑے محدث ہیں. ساری حدیثوں پر ان کی نظر ہے، ساری حدیثیں ان کے سامنے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اتنا ثواب میں نے اور کسی عمل پر نہیں دیکھا ہے کہ آدمی اپنے گھر سے مسجد میں آئے. عام دنوں میں اگر آدمی مسجد میں آتا ہے اور گھر سے وضو بنا کر آتا ہے تو ہر قدم پر 1 ثواب میں 1 نیکی ملتی ہے، 1 گناہ معاف ہوتے ہیں عام دنوں میں، یعنی جمعہ چھوڑ کے. لیکن جمعہ کے دن کی یہ فضیلت ہے، یہ 5-6 عمل کرنے کا. اور خدا کے فضل و کرم جتنے لوگ موجود ہیں وہ اس پر عمل کر چکے ہیں. کون سا عمل؟ کہ مسجد میں پہلے آ جانا ہے. پہلے آ گئے. اب اگر گھر سے نیت بنا کے چلیں کہ میں امام کے قریب بیٹھوں گا، اب جگہ فل ہو گئی تو پھر بھی آدمی کوشش کرے کہ پہلے سب مل جائے تو اس میں، دوسرے سب مل جائے تو اس میں بیٹھ جائے، تیسرے سب خالی اس میں مل جائے. مطلب یہ کہ قریب سے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں اور جن کو بنسبت جلدی اٹھ جائے، مسجد پیدل آئے، خطبہ دھیان سے سنیں، کوئی لغو کام نہ کرے، تو اتنی بڑی نیکی اس کو ملے گی کہ ہر قدم پر 1 سال عبادت کا، 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. تو نیت کریں، ارادہ کریں کہ آئندہ جمعہ سے ہم اس پر عمل کریں گے.
اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دین میں ہر عمل کے لیے نیت شرط ہے، اور نیت پر ہی عمل کا دار و مدار ہے۔ ابھی اتنے لوگ مسجد میں آئے ہیں، سب مسجد میں بیٹھے ہیں، لیکن ہر ایک کو یکساں ثواب نہیں ملے گا۔ جس نے جیسی نیت کی ہوگی اس کے اعتبار سے ثواب ملے گا۔ تو کیا نیت کر سکتے ہیں ہم؟ نیت جو ہے یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم مسجد کے باہر رہیں، سڑک پر رہیں، تو بد نظری ہو سکتی، آپس میں دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے غیبت ہو سکتی، تو بد نظری سے اور بہت سارے گناہوں سے ہم محفوظ ہونے کے لیے مسجد میں آ گئے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور ہماری شریعت میں گھر پر آنے والوں کے مہمان نوازی کرنے کا حکم ہے۔ کچھ لوگ مولانا احمد لاڈ صاحب کے پاس ملنے کے لیے گئے، اور وہاں پر وہ لوگ اٹھ کے جانے لگے، تو مولانا نے کہا کہ نہیں، کچھ لے کر جاؤ۔ اگر کوئی کسی کے یہاں مہمان بنا اور بغیر ضیافت کی طرف پانی پلا دے، ایک آدھ بسکٹ کھلا دے، جو اس کی جیسی حیثیت ہو، کچھ نہ کچھ کھلا پلا دے، ورنہ ایسا ہوا جیسا قبرستان سے اٹھ کے آیا۔ اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ہم کر کے اپنی آخرت بنا سکتے ہیں۔ ہمارا بہت پھر مسجد میں آنے میں، ایک تو اللہ گھر ہے، تو اللہ مہمان نوازی کریں گے۔ جب اللہ نے حکم دیا مہمان نوازی کا، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے مہمان نوازی کا، تو اللہ خود مہمان نواز ہیں۔ تو ان کے گھر میں جو آئے گا، جو جلدی آئے گا، اللہ ان کی مہمان نوازی کریں گے۔ مہمان نوازی کس سے کریں گے؟ اپنی نعمتوں سے کریں گے، نعمتیں بڑھائیں گے، عمل کی توفیق دیں گے۔ اس لیے جو ہے ہم اس کا اہتمام کریں۔ مسجد میں آئیں، اب مسجد میں آئے تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 بڑی بڑی خندق، یعنی جس کا فاصلہ کتنا ہو گیا خندق کا، زمین سے آسمان جتنی دور ہے، اتنی گہری ایک خندق، ایسی 3 خندق کے فاصلہ ہو جائے گا اس کے اور جہنم کے درمیان میں۔ تو آسان عمل ہے، خالی مسجد میں داخل ہونے کا، اور جاہل بھی یہ نیت کرتا ہے میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اتنے کرنے کا اپنے کو زبان سے بولے یا سوچ لو کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو ثواب مل جائے گا، اس کو عمل جاری ہو گیا اس کا۔ مسجد میں جب تک ہم نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے، ہم کو نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے یہ بھی نیت کریں، میں نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے جلدی مسجد میں جا رہا ہوں۔ ہمارا بہت سارا طبقہ جمعہ کے دن فارغ رہتا ہے اور خطبے کے بعد نماز کھڑی ہونے کا انتظار باہر بیٹھ کے کرتا ہے، اتنی بڑی نیکی سے محروم رہتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ بیٹھا ہے باہر، اس کو مسجد میں آنا چاہیے۔ اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے گھر سے، اللہ کے کلام سے محبت کی جائے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ صحابہ اتنے اونچے درجے کے تھے، باعمل تھے، عمل کرتے تھے، اس کے باوجود ایک صحابی دوسرے صحابی کو تاکید کرتا تھا، نصیحت کرتا تھا، یاد دلاتا تھا کہ اپنا اکثر وقت مسجد میں گزارا کرو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جو آدمی کثرت سے مسجد میں آتا جاتا ہے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی شریعت میں دی گئی ہے۔
کہ یہ گواہی دے تو وہ ایماندار و ایمان والا ہے۔ اس لیے مسجد میں ہمارا وقت گزرنا چاہیے، جب فرصت ہو مسجد میں آ جائیں۔ ایمان والے کے رہنے کی تین ہی جگہ ہے، یا تو اس کی کمائی کی جگہ جہاں وہ روزی کمانے کے لیے جاتا ہے، یا تو اس کا اپنا گھر، اور یا تو مسجد۔ چوتھی جگہ ایمان والے کے رہنے کی ہے ہی نہیں، اور ایمان والا مسجد چھوڑ کے اور جگہ رہتا ہے جہاں گناہ ہوتے ہیں، وقت برباد ہوتا ہے، غیبت ہوتی ہے، آخرت برباد ہوتی ہے، دنیا برباد ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم کو مسجد والا بننا چاہیے۔ نماز کے بعد اگر ہم بیٹھے رہیں گے تو جب تک باوضو بیٹھے رہیں گے، جب تک فرشتے ہمارے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں۔ تو یہ جمعہ کا دن جو ہے بہت قیمتی دن ہے۔ اس دن جو آدمی اس کا اہتمام کر لے اور بہت آسان کر سکتا ہے، عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک کا اعتکاف کر لے مسجد میں، اور درود شریف پڑھتا رہے۔ 1000 درود شریف ہو جائے، اگر یہ درود شریف پڑھ لے صلی اللہ علیہ نبی الامی، یہ بھی حدیث پاک کا درود شریف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ نبی الامی، یا اللہم صلی علی محمد محمد النبی الامی۔ یہ چھوٹے سے چھوٹا درود شریف ہے، اگر 1000 مرتبہ ہم ہر جمعہ پڑھتے رہیں گے تو اس کی فضیلت میں لکھا ہے، اور واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اس نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے جو ہے حدیث میں یہ آیا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اس کا مقام اس کو دکھلا دیا جائے گا۔ تو اتنی فضیلت کی بات ہے، فرصت کا دن رہتا ہے، ہم کو چاہیے کہ جمعہ کے دن خاص طور سے عصر مغرب کا وقت بہت ہی قیمتی ہے، اور مغرب سے تھوڑا پہلے وہ وقت تو بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعا کے مانگنے کا وقت ہے، اور دعا مانگنا یہ اللہ سے تعلق کی علامت ہے۔ اگر آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے، جتنی دیر دعا مانگتا ہے اتنا اس کا اللہ سے تعلق کی علامت ہے، اور جو دعا ہی نہیں مانگتا اس کا کیا تعلق اللہ سے؟ اس نے اللہ کو کیا پہچانا، اللہ کو اپنا کیا بنایا؟ اور یہ بات حق ہے، سچ ہے، ایمان والا اس سے غافل ہے کہ اللہ ہی ہمارا سہارا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے صرف اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، جو ہوا ہے اللہ کے کرنے سے ہوا، جو ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا اللہ کے کرنے سے ہی ہوگا۔ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ چیز واقع وقوع میں آئی نہیں۔ اس لیے ہم کو اپنے ہر مسئلے میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی عادت ڈالنا چاہیے، اور چند اعمال ہم کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان اللہ سے دعا مانگا کرو، دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان ہو گئی، مسجد میں آ گیا، سنت پڑھ لو، اس کے بعد دعا مانگ لو، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہے جو ہمارا ضائع ہو رہا ہے، ہم کبھی دعا نہیں مانگتے، ہم صرف فرض نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ لیتے۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگے ہم؟ یہ صحابہ کرام کا پوری امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہر معاملے کو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کو کیسے کرنا ان سے پوچھ لیا۔ قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کے لیے روشنی مل گئی، راستہ مل گیا، رہبری ہو گئی، رہنمائی ہو گئی کہ کس وقت کیا عمل کرنا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عافیت کی دعا مانگا کرو، عافیت کی دعا مانگا۔ عافیت مطلب کیا معلوم ہے؟ عافیت صرف ایک لفظ ہے، اس کا بہت مفہوم ہے۔
عافیت کے بارے میں کچھ علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ دکان مکان قریب ہو۔ اب دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں، دکان کیا ہوتی ہے؟ روزی کمانے کا ذریعہ ہے، روزی کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب کچھ لوگ جاتے ہیں دبئی، قطر، سعودیہ، جاپان، انگلینڈ جاتے ہیں روزی کے لیے، ان کا مکان کہاں ہے؟ انڈیا میں، اور ان کا کاروبار جگہ کہاں ہے؟ انگلینڈ میں۔ اتنی دور جاتے ہیں، 2 سال تک اہل و عیال سے دور رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ اللہ دینے والے ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کا پگار جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو ان کے والد پر بہت زیادہ قرض تھا، اور جو ہے قرض اس وجہ سے تھا کہ لوگ ان کو امین سمجھتے تھے اور ان کے پاس اپنی امانت رکھتے تھے، تو ان لوگ کہتے بھائی تم کو تو قرض دے دو، امانت مت رکھو، تو وہ اس کو فقراء میں نیک کاموں میں خرچ کر دیتے تھے، اس لیے مقروض تھے وہ۔ تو بہت قرض تھا، ان کا پگار 20-25 روپیہ تھا بس مہینے کا۔ تو ان کے خاندان والوں کا تعلق سر سید احمد خاندان سے زیادہ تھا، اور لوگ کہتے وہاں علی گڑھ چلے جاؤ، کوئی ڈگری کر لو، بڑی پوسٹ مل جائے گی، بڑی جگہ مل جائے گی، بہت پگار ملے گا، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہوئے۔ بڑے بڑے لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ قرضہ بہت ہے، بلکہ بھوپال نواب نے کہا کہ میرے یہاں آگے تم رہو، لیکن ان کو اپنے شیخ مولانا خلیل سے اتنی محبت تھی کہ وہ اپنے شیخ کو چھوڑ کے کہیں جانا نہیں چاہتے تھے۔ جب لوگوں نے بہت تنگ کیا تو انہوں نے ایک بات کہی کہ جو رب بھوپال میں یا علی گڑھ میں سروس کرنے کے بعد روزی دے گا، وہ رب وہی سب مجھ کو یہاں بھی دے سکتا ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ بھوپال کا رب دوسرا ہے، یہاں کا رب دوسرا ہے۔ یعنی ان کے ایمان کی کیفیت یہ تھی کہ جو اللہ وہاں دے گا وہ اللہ یہاں بھی دے گا۔ تو اللہ نے ان کے جمنے پر، ان کے اس بات پر اڑے رہنے پر، یعنی سہارنپور ہی میں ایک وقت آیا کہ ان کے خرچے ہزاروں لوگ رمضان میں اعتکاف کرتے رہے اور وہ ان کا پورا خرچہ خود اٹھاتے رہے۔ اللہ نے اتنا کچھ دیا، جمنے پر سب ملتا۔ اللہ پہ بھروسہ کر لے آدمی اور جم جائے تو بات بنتی، اور پھسل گیا تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ بات پر جمنا سب کے لیے آسان نہیں ہے، اس لیے ہم کو جو ہے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ سے عافیت مانگ لیا کرو، یہ اللہ عافیت نصیب فرما۔ آسان ہے، اردو میں بول سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے آئے تو اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والآخرہ، یہ حسن حسین کتاب میں مسنون دعا لکھی ہوئی ہے۔ جو یہ دعا پڑھے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ اس کو ملے گا کہ اس کو بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ حفاظت کریں گے، اس کو بلا مشقت کثیر رزق ملے گا۔ اللہ رب العزت اس کو عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق دیں گے۔ کسی نے کہا کہ اس کی سانس بلا تکلیف کے آتی جاتی رہے گی۔ سانس کا بلا تکلیف کے آنا جانا کتنا اہم ہے، یہ 2 سال 3 سال سے ہم لوگ سمجھ رہے ہیں۔ کرونا کی بیماری سانس کی بیماری ہے، اور کتنی اہم ہے سانس کا آنا جانا، یہ کرونا نے بتلا دیا، ہماری بھی سمجھ میں آ گیا۔ اور یہ آسان کیسے ہوگا؟ دعا مانگنے سے۔ اور دعا کب مانگنے کا ہے؟ خاص طور سے اذان اقامت درمیان میں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والآخرہ، یا اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اتنے ہی مانگ لو، کچھ بھی تو مانگو، یاد کر لو۔ ابھی اب ایسے نا میں کتاب لکھوں، دیکھوں گا، لکھوا لوں گا، پھر مانگوں گا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ یہ چھوٹی چیز ہے، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، یاد ہو گئی؟ مانگنے کا اس کو تو اللہ رب العزت جو ہے بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔
اس کی تصریح علماء نے بہت کچھ فرمایا ہے کہ ظالم لوگوں سے سابقہ نہیں پڑے گا، کاروبار کے لیے مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، جسم شدید مشقت کے کاموں سے بچا رہے گا، عمل اخلاص کے ساتھ ہونے کی توفیق دیں گے۔ اور ایک دعا جو ہے جو مانگنا چاہیے، جو ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ یہ ہم کو جو کچھ آسائش ہے کاروباری لائن سے، رہنے کی لائن سے، بال بچوں کی لائن سے، پڑوسیوں کی لائن سے، دوست احباب کی لائن سے، جو ہم کو سکون ہے، چین ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جو کچھ بھی ملا ہے اللہ کا فضل ہے وہ، اس لیے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ کلام پاک میں اس کی تاکید دی گئی ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، سوال کرو اس سے، اور رحمت کا بھی سوال کرو۔ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو نیک کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں، نماز پڑھنے کی توفیق دے دیں، روزہ رکھنے کی توفیق دے دیں، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دے دیں، تہجد پڑھنے کی توفیق دے دیں، نوافل پڑھنے کی توفیق دے دیں، ذکر کرنے کی توفیق دے دیں، نیک کاموں کی توفیق دے دیں۔ یہ اللہ کا رحم ہے۔ فراغ روزی بھی اللہ کے رحم میں داخل ہے۔ اللہ کی رحمت مطلب کیا؟ 4 چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ایک ہے توفیق طاعت، یعنی نیک کاموں کی توفیق ملنا۔ دوسرے ہے فراخی معیشت، روزی کثیر ملنا، روزی زیادہ ملنا، روزی برکت والی ملنا۔ تیسرا ہے بلا حساب مغفرت، کثرت سے گناہوں کا معاف ہونا۔ چوتھا ہے دخول جنت، جنت میں داخل ہونا۔ یہ سب ہم اگر ہم سے اتنا بول رہے ہیں اللہ رحم فرما، مطلب ہم نے اللہ سے یہ 4 دعائیں مانگ لی ہیں۔ کیا کیا مانگ لیا ہے؟ توفیق طاعت مانگ لی، فراخی معیشت مانگ لی، بلا حساب مغفرت مانگ لی، دخول جنت مانگ لی، یہ سب مانگ لی اللہ سے۔ عافیت مانگ لی، یعنی بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت مانگ لی، بلا مشقت کی روزی مانگ لی، اور بلا ریا کے عمل کی توفیق مانگ لی۔ تو کریں گے یہ سب؟ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، آسان دعا ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں مسجد باہر نکلنے کی، اس کا کثرت سے اہتمام کریں۔ آج جمعہ ہے، کثرت درود شریف کا اہتمام کریں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ 1000 درود شریف کی عادت ڈالیں، نہیں تو کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف تو ضرور پڑھ لیں۔ اور جو ہے اللہ سے دعا مانگتے رہیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔